أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اسلام ایک کامل دین ہے اور یہ سارے عالم کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے چنا ہوا، پسند کیا ہوا دین ہے۔ یہ کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بھیجا گیا عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ پر قرآن نازل کیا گیا، آپ کو حکمت دی گئی، آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگوں کو دین سمجھائیں، سکھائیں۔ لیکن یہ اسلام نہ صرف اس زمانے کے لیے تھا بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور نہ صرف عرب والوں کے لیے تھا بلکہ ساری انسانیت، سارے عالم کے لیے ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہو یا لوگوں کی مختلف قسموں کے اعتبار سے ہو یا لوگوں کی جنس کے اعتبار سے ہو، مرد، عورت، امیر، غریب، عرب، عجم، یا اس زمانے کا انسان اور قیامت تک کے آنے والے لوگ، ان سب کے لیے یہ دین ہے۔ اب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ لوگوں کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن حکم ایک ہے۔ اللہ کی طرف سے جب ایک حکم دیا جاتا ہے تو اس حکم کے پورا کرنے کے اعتبار سے انسان استعداد کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز جب منع کی جاتی ہے تو اس چیز کے بچنے کے اعتبار سے بھی انسان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ پچھلے درس میں بھی یہ بات میں نے شروع کی تھی کہ کوئی بھی دین اس وقت تک کہ واقعی کامل اور انسان کے لیے قابل عمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس میں انسان کی مجبوریوں کی، استعداد کی رعایت نہ ہو۔ دو حالتیں ہیں، ایک استعداد، دوسرے مجبوری۔ استعداد یہ کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ آدمی پورا کر سکتا ہو، اور دوسرے یہ کہ ایک انسان مجبور ہے، کسی حالت میں پھنسا ہوا ہے، یا وہ مجبور کر دیا جائے کسی کام کے سلسلے میں تو اس کو مجبوراً وہ کرنا پڑے۔ اس کی مثالیں میں آگے دوں گا۔ تو کوئی بھی دین واقعی کامل اور قابل عمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس میں انسان کی مختلف حالتوں کی رعایت نہ ہو۔ کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے تو اس میں ہر طبقے کے لیے رعایت موجود ہوتی ہے۔ مرد، عورت، بچے، امیر، غریب، بیمار، صحت مند، پڑھا لکھا، ان پڑھ، زیادہ سمجھدار، کم سمجھ، ہر قسم کے انسان کے لیے اس میں رہبری اور اس کے لیے ایک آسانی ہونا چاہیے۔ اسلام کو جب ہم اس پیمانے سے، اس روشنی میں دیکھتے ہیں تو اسلام بالکل ہی کامل دین دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس دین میں سب کی رعایت موجود ہے، سب کے لیے رعایت ہے۔ مردوں کے لیے بھی احکام ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ امیروں کے اعتبار سے خاص احکام ہیں، غریبوں کو اس میں چھوٹ دی گئی ہے۔ کوئی آدمی اپنے وطن میں ہے اس کے لیے احکام ہے، لیکن اگر وہ سفر میں چلا جائے بہت سی مشکلات ہیں، سہولت ہے۔ صحت مند ہے اس کے لیے احکام ہے، بیمار ہو جائے اس کے لیے چھوٹ ہے۔ عورت اپنے بعض دنوں میں پریشان ہو
اس کی مجبوریاں ہوں جسمانی اعتبار سے، اس کے لیے رعایت موجود ہے، بچوں کے اعتبار سے ایک خاص عمر تک چھوٹ ہے، اس کے بعد احکام اس کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اسلام میں قوانین یا احکام جو بھی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرو اور مت کرو، اس اعتبار سے اوامر اور نواہی، ان دونوں کے اعتبار سے بہت ہی توازن، بیلنس آپ کو ملے گا۔ اس کی کئی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب آخرت کی کامیابی کا ذکر کیا، یہ پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں، میں اختصاراً ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی پر وہ ذمہ داری، بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، رسپانسبلٹی نہیں ڈالتے ہیں جو اس کی وسعت سے، کیپیسٹی سے باہر ہو۔ ہم کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں جو اس کی استعداد سے باہر ہو۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون، تو جو لوگ ایمان و عمل کا اہتمام کریں تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں اور جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 42 ہے۔ اس کو تھوڑا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، ایک ایمان لانا اور دوسرے نیک اعمال کرنا۔ اگر اس کو آپ تقسیم کریں تو بلیف اینڈ پریکٹس، عقیدہ اور عمل، ایمان و عمل، دو چیزوں میں ایک تو دل کے اعمال ہیں جو آدمی کو ماننا ہے، اور دوسرے وہ بدنی اعمال ہیں جو آدمی کرتا ہے۔ تو انسان سے دو سطحوں پر مطالبہ ہے۔ جنت میں اگر وہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کی ڈیمانڈ ہے۔ ایک تو وہ اپنے عقیدے کو صحیح کرے، وہ کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا ہے، اس لسٹ کو صحیح کرے۔ بہت ساری چیزیں آدمی عموماً نہیں مانتا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کو تعجب ہوتا ہے، لیکن اسلام بتاتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے، مانو۔ کوئی کہے گا کیا کریٹر ہے؟ ہاں ہے، اللہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے۔ فرشتے بھی ہیں؟ ہاں فرشتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں غلط عقائد ہیں، بتوں سے، مٹی کے، پتھر کے، لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں سے انسان کی زندگی میں فائدہ نقصان ہوتا ہے؟ نہیں، اسلام بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے بھوت وغیرہ ہوتے ہیں؟ نہیں۔ پریاں؟ نہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، انگوٹھی پہننے سے زندگی بدل جاتی ہے؟ نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو اسلام میں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے یا یہ غلط ہے، تو اسلام نے کچھ چیزیں بتائیں کہ یہ ماننا چاہیے اور کچھ چیزیں نہیں ماننا چاہیے۔ ستاروں سے انسان کی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، تقدیریں بدلتی، ستارے گردش میں؟ نہیں، ستارے خود گردش میں ہیں، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، وہ خود آزاد نہیں ہیں، وہ اپنی رفتار کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، انسان کی زندگی پہ کیا اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبیوں کے ذریعے سے کچھ عقائد دیے ہیں، اس کو آدمی کو ماننا ہے، کچھ چیزوں کا انکار کرنا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، تو جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے، طاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کا اقرار کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا یا ایسی مضبوط رسی تھام رکھی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کے لیے، نجات کے لیے ضروری کہ وہ کچھ باتوں کو مانے، کچھ کو نہیں مانے، یہ اس کا عقیدہ ہے، یہ اس کا ایمان ہے۔ نمبر دو، عملی سطح پر اس کے اعمال میں صلاح ہونا چاہیے، یعنی اس کے اعمال اچھے ہوں، برے نہیں۔ اسی لیے یہاں کہا گیا کہ جو نیک اعمال کریں، اس میں اپنے آپ آ جاتا ہے کہ برے اعمال سے وہ بچے، اپنے تمام اعمال کو اچھا بنائے، کوئی عمل بھی اس کا برا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرے، برائیوں سے بچے۔ تو ایک قلب کی سطح پر اور ایک عمل کی سطح پر۔ تو ایک انسان سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اچھا عقیدہ اور اچھا عمل لے کے آخرت میں جائے تاکہ وہ کامیاب ہو۔ لیکن انسان کی عملی اعتبار سے کمزوریاں ہوتی ہیں،
لمیٹیشنز ہیں. آدمی کہے گا میں سب کچھ نہیں کر سکتا ہوں. جیسے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، میں غریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے ہیں، جیسے پاکی ضروری ہے نماز کے لیے، لیکن عورت کے لیے کچھ دن ایسے مہینے میں ہوتے ہیں جن میں اس کو حیض آتا ہے یا اولاد ہوتی تو نفاس آتا ہے. تو ان دنوں میں وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر حال کے اعتبار سے، کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے احکام میں کرنے کے اعتبار سے جو مطالبہ بندوں سے کیا ہے کہ تم کو یہ کرنا پڑے گا، تو وہ ایسا حکم نہیں ہے کہ تمہاری مجبوری ہم کو نہیں معلوم، تم کو کرنا پڑے گا. یہ اسلام میں نہیں ہے، بلکہ انسان کی مجبوریاں ان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. جیسے کوئی آدمی صحابی آئے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاد کے ساتھ حسین، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بواسیر کی بیماری ہے، پائلز. اس زمانے میں بھی بیماری ہوا کرتی تھی لوگوں کو. تو کہا کہ میں اس حالت میں ہوں، نماز کا کیا؟ آپ نے کہا صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ پاؤ تو لیٹ کے کروٹ پر پڑھو. یعنی نماز میں اللہ نے حکم دیا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے فرما بردار بنے کھڑے رہو. تو اصل نماز میں کھڑا ہونا ہے، یہ معاف نہیں ہے. لیکن ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، دواخانے میں ایڈمٹ ہے، وہ اس کی یہاں وہاں پوری جو ہے دوائیاں چل رہی ہیں. اب ایسا آدمی اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا ہے، لیکن ہوش و حواس میں ہے، وہ وضو بھی نہیں کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے. وہ تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے، اسی حال میں پڑھ سکتا ہے. بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھے گا وہ. کیوں؟ اصول یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری طاقت میں ہے. تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ ایک تو یہ پورا اسلام ہے، لیکن ہر آدمی کیا اس پورے اسلام پہ چل پاتا ہے؟ نہیں. اپنی زندگی کے صحت، مال، حالات، علاقہ کے اعتبار سے اس میں بہت ساری پریشانیاں اس کو ہوتی، وہ نہیں کر پاتا ہے، چاہ کر بھی. نیت ہے لیکن نہیں کر پاتا ہے. تو ایسی صورت میں اس سے مطالبہ کیا ہے؟ یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کے محاسن میں سے ہے کہ اسلام انسان سے وہی مطالبہ کرتا ہے جو اس کی کیپیسٹی میں ہے. اور ہم جانتے ہیں ہر آدمی کی کیپیسٹی الگ ہے. بھئی آپ کا پڑوسی جتنا قرآن یاد کر سکتا ہے، آپ کی کیپیسٹی ہے کیا اتنی؟ ایک آدمی جتنا لمبا قیام کر سکتا ہے، کیا ہر آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں. ایک بوڑھا آدمی کتنی دیر کھڑا رہ سکتا قیام میں، اور ایک جوان زیادہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، اس کی صحت اور بڑھاپے میں، آدمی بیمار، عورت، ہر ایک کا معاملہ الگ ہوتا ہے. تو ایک آدمی سے اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کا مطالبہ اس سے یہ ہے کہ تیرے بس میں جتنا ہے اتنا کر. اگر تو نے اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کیا، تیرے لیے اعلیٰ جنت ہے. تو ایک آدمی غریب ہو کر بھی کامیاب ہو سکتا ہے، ایک آدمی بیمار ہو کے بھی جنتی ہو سکتا ہے. ایک شخص یعنی دنیا کے اعتبار سے پچھڑے ملک میں پڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، کچھ چیزیں کر سکتا ہے، اس اعتبار سے اس کا کمال ہے، وہ اس میں پرفیکٹ ہے. اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اتنا وہ کر رہا ہے. تو ٹیسٹ یہ نہیں کہ آپ کو اتنا کرنا پڑے گا، ٹیسٹ یہ ہے تو کتنا کر سکتا ہے. اتنا کر سکتا ہے نا تو یہ سب سے اچھا کر، تو کامیاب ہے. یعنی اسلام کتنا اعلیٰ دین ہے کہ جو انسان کی پریشانیاں، مجبوریاں، اس کی استعداد کو کنسیڈر کر کے اس کو پرفیکشن مانتا ہے کہ یہ آدمی پرفیکٹ ہے، یہ اتنا کر سکتا ہے. آج آپ دیکھیے، آج ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیز آ گئی ہے کہ یہ بچہ کتنا کر سکتا ہے، یہ کتنا کر سکتا ہے. جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا اس نے کیا تو پرفیکٹ ہے. آئی کیو لیول ہر ایک کا الگ ہوتا ہے، لیکن بہت سارے پچھلا ماحول یہ تھا سب کے لیے ایک ہی سسٹم. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ
IQ بیٹے کا باپ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے بہت پڑھا لکھا ہے وہ، لیکن بیٹے کا اس سے زیادہ ہے. یہ ایک ہی کلاس میں کئی بچے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ ہے. اب ٹیچر کو یہ نہیں کرنا ہے دیکھو یہ آئیڈیل بچہ ہمارا ہے سب ایسے بنو، نہیں. اب ٹیچر کو یہ کرنا ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کو زبردستی سٹریس میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس سے جتنا ہو سکتا ہے اس سے وہ کروانا اس کے لیے سکسیس یہ ہے. تو بیسیکلی سکسیس کیا ہے؟ ایک انسان اپنی استعداد کے مطابق جتنا کر سکتا ہے اس نے اتنی کوشش کر لی، یہ کامیابی ہے. پھر ناکامی کے باوجود بھی انسان کو انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ. اسلام یہی مینٹالٹی دیتا ہے جو آج سٹریس کو توڑنے کے لیے مغربی ممالک میں سکھایا جا رہا ہے کہ تم اس کو دیکھ کے مت چلو، اس سے تمہارا سر درد شروع ہو جائے گا. وہ امیر اتنا ہے، وہ فلانا ایسا ہے، وہ فلانا ایسا. نہیں، تم یہ دیکھو کہ تمہاری کیپیسٹی میں کتنا ہے، تم کتنا کر سکتے ہو، تم اتنا کرو، تمہارے لیے کامیابی یہی ہے. تو آج آپ دیکھیے اسلام نے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے اعتبار سے یہ اصول ہم کو دیا ہے. تو لوگوں کی صلاحیتیں، ان کی استعداد، ان کی کیپیسٹی الگ ہوتی ہے. اسلام میں کسی سے وہ مطالبہ نہیں ہے جو اس کی کیپیسٹی، اس کی استعداد سے، اس کی طاقت سے زیادہ ہو. کوئی حکم ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ حکم ہیں ایسے لیکن اس کا مخاطب وہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اسلام میں زکوٰۃ ہے. بھائی آپ کے پاس مال ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. اتنا مال آپ کے پاس ہے تبھی آپ زکوٰۃ دیں گے، اگر اس سے کم ہے آپ پہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے دیکھو یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ اس کا اسلام ناقص ہے، نہیں کہا جا سکتا ہے. اس کا اسلام ناقص نہیں ہے. کیوں؟ اسلام میں تو بہت کچھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ اس سے وہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے. اللہ کا مطالبہ اس سے زکوٰۃ دینے کا نہیں ہے. تو جتنا وہ کر رہا ہے اگرچہ کچھ چیزیں اس سے چھوٹ رہی ہیں، وہ نہ حج کیا نہ زکوٰۃ دیتا ہے، حج بھی نہیں کرتا ہے وہ، زکوٰۃ بھی نہیں، کیونکہ غریب ہے وہ. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا اسلام ناقص ہے. کیوں؟ ناقص تب ہوتا جب اس کو کرنا چاہیے ہوتا اور نہیں کرتا. اللہ کا تو مطالبہ ہی نہیں اس سے، نہیں کیا تو کوئی تیرے پر ذمہ داری نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں بناتا ہے جو اس کی صلاحیت استعداد سے زیادہ ہو. یہ بہت ہی اہم اصول ہے اسلام کا جو اسلام کو ایک دم پیارا دین بنا دیتا ہے. میرے سے وہ مطالبہ ہے ہی نہیں جو میری کیپیسٹی میں نہیں ہے. مجھ کو ٹینشن ہی نہیں ہے، میں یہ نہیں کر رہا، میں قاضی نہیں بن رہا، ملک کا قاضی، مجھ کو حاکم بننا چاہیے، مجھ کو یہ کرنا چاہیے، پرفیکٹ مسلم بن نہیں. تو کسی دیہات میں کونے میں کوئی سائیکل کی دکان میں ریپیئر کر رہا ہے، پنکچر نکال رہا ہے گاڑیوں کا، تو کامیاب ہے. اگر تو اتنا کر رہا ہے، تو موچی ہے، تو جھاڑو لگا رہا ہے کہیں پہ، تو کامیاب ہے. اگر اپنی ڈیوٹی تو ایمانداری سے کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، سب کچھ تو کرتا ہے، تو کامیاب ہے. تو جنت میں فردوس میں جا سکتا ہے، تو جنت الفردوس میں جا سکتا ہے. یہ اسلام ہے. یعنی اسلام میں ہر انسان کو اعلیٰ ترین جنت پانے کا موقع ہے، چاہے وہ امیر و غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، مرد ہو، عورت ہو، یا پھر وہ بیمار ہو، صحت مند ہو، کوئی بھی ہو. آپ سوچیے کہ کتنا چھوٹ اسلام میں ہے. اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور ہم کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، تو ایسے لوگ جو ایمان و عمل والے ہوں یہ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں احکام استعداد کے مطابق ہیں. نمبر 2، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع بھی کیا ہے، یہ مت کرو، لیکن ان چیزوں میں بھی انسان کی مجبوری اور دور اور علاقہ اور حالات کی رعایت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سورہ الانعام آیت نمبر 119. اور اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، فصل کے معنی ہوتے ہیں چیزوں کو الگ الگ کر دینا، کلیئرلی تفریق کر دینا چیزوں میں کہ سمجھنے میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے.
تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے الگ الگ کر کے تم کو بتلا دیا ہے ما حرم علیکم، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہیں، الا ما اضطررتم الی، ہاں مگر وہ چیزیں جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ، تم کو اضطراری حالت پیش آئے، نیسیسٹی تمہارے لیے کریٹ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردار کا گوشت کھانا حرام کر دیا ہے، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے کہا تم مردہ جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، یعنی کوئی بکری ہے، اگر وہ بکری بغیر ذبح کیے ہوئے بیمار ہوئی اور مر گئی، وہ ڈیڈ میٹ ہے، مردہ گوشت ہے، اس کا کھانا اسلام میں جائز نہیں۔ لیکن اب ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہے، ریگستان میں جا رہا ہے، خاص طور سے اس زمانے کی بات آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بہت پاسبل تھا، آج تو اتنا پاسبل نہیں ہے، گاڑیوں میں یہاں وہاں مال اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی آسانی سے کھا پی سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں حالت زیادہ تھی اور آج بھی پیش آ سکتی ہے مختلف ملکوں میں۔ اب مردہ جانور کا گوشت حرام ہے، لیکن ایک آدمی ریگستان میں ہے، جنگل میں ہے، اب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 1 2 3 کئی دنوں سے وہ ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اب میں نے کچھ نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گا، اس کو یہ ڈر ہے۔ کوئی ڈاکٹر آ کے اس کو فون پہ نہیں بولا موبائل پہ کہ آپ کھا لو ابھی نہیں تو مر جاؤ گے، نہیں، اس کا اپنا دل اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اب میری لمٹ صبر کی، بھوک کی ختم ہو گئی ہے، اب میں اس سے زیادہ کھانے سے اگر رکتا ہوں تو میں چل بھی نہیں پاؤں گا، مجھ کو ٹھیک سے کوئی دکھ بھی نہیں رہا ہے، میری بدن بالکل تکلیف میں ہے، میں مر جاؤں گا یا بہت بڑا نقصان مجھ کو ہو جائے گا۔ ایسی حالت اگر اس کو پیش آتی ہے، اب اس کے سامنے ایک بکری پڑی ہوئی مری ہوئی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اب کیا یہ دیکھے گا؟ نہیں بھائی، قرآن میں مردار کا گوشت حرام ہے، اب میں اس کو کھاؤں گا تو میں جائز نہیں میرے لیے، مر جاؤ لیکن مت کھاؤ، کیا یہ ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں گنجائش رکھی ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اللہ نے کہا جو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جو آدمی مجبور کر دیا جائے تو بغیر چاہت کے اور بغیر حد پار کیے اگر وہ استعمال کر لیتا ہے اس چیز کو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اللہ نے جس کو حرام کر دیا ہے اگر ایسی مجبوری پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جان بچانے کے لیے یا بہت بڑے نقصان سے، سیریس ایک دم نقصان جس میں زندگی موت کا معاملہ ہے، بہت بڑا ڈیمیج ہے اس کے اندر، تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ اس کھانے کو، اس مردار کو کھا سکتا ہے۔ یہ ایک جنرل رول ہے، صرف کھانے کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے صرف کھانے کے بارے میں نہیں کہا، یہ ایک جنرل رول اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو ایسی کئی چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں، ایک آدمی کی ایسی سخت مجبوری اگر آ جائے کہ اس کے بغیر اس کے پاس آپشن نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز جو کہ حرام ہے جائز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلام میں پرائی عورت کو چھونا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ آدمی غیر محرم کو چھو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب بیچاری کوئی خاتون ہے جو گر گئی یا پانی میں ڈوب رہی ہے، اب مولوی صاحب کنارے پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی بول رہا آپ کو تیرنا آتا ہے جاؤ بچاؤ، بولے نہیں، اسلام میں عورت کو چھونا منع ہے، اب وہ بچاؤ بچاؤ چلا رہی بیچاری، اب یہ کنارے پر اسلام پہ چل رہا ہے، کیا یہ اسلام میں ہے؟ نہیں۔ یہ ایسی سچویشن ہے کہ یہاں پر عورت کو چھونا منع ہے کہ قانون سے زیادہ عورت کی جان بچانا ہے، قانون ہے، تو یہ اگرچہ عام حالات میں منع ہے لیکن اس سچویشن میں اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی جان بچائی جائے گی، پکڑ کے لانا ہی پڑے گا نا اس کو۔ تو ایک آدمی کے لیے ایسے کئی مسائل ہیں، اب جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، اس کے پاس پیشنٹ آتا ہے، ظاہر بات ہے اس کو پیشنٹ کو دیکھنا پڑے گا، یا اسی طرح سے اور کئی معاملات زندگی کے آتے ہیں جن میں ممنوعات اسلام کی ہیں
لیکن ایک خاص سچویشن میں ایک خاص مجبوری کی وجہ سے اس کی گنجائش نکل آتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اب اس کو حج کو جانا ہے، تصویر اسلام میں منع ہے، کاغذ پر تصویر ہونا یہ منع ہے اسلام کے اندر. لیکن اگر حج کو جانا ہے اس کو پاسپورٹ بنانا پڑے گا، اور پاسپورٹ میں اس کی تصویر ہوگی. اس کے بغیر بول سکتا ہے میری تصویر نہیں، میرا پاسپورٹ بناؤ؟ نہیں، گھر کو جاؤ اور واپس مت آؤ. لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو جانا ہے حج کے لیے، اب اس کی یہ مجبوری ہو گئی کہ پاسپورٹ کے بغیر وہ نہیں جا سکتا ہے، اور پاسپورٹ کے لیے تصویر ضروری ہے، تو اب حج اس پر فرض ہے، اس کو جانا ہے. تو ایسی مجبوری میں وہ کیا کرے گا؟ تصویر اس کو نکالنی پڑے گی، اس کو اس پہ چپکانی پڑے گی اور پاسپورٹ بنوانا پڑے گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ اسلام میں گنجائش ہے. ایسے کئی مسائل ہیں. ہاں، یہ نہیں کہ ہم مفتی بن جائیں کہ دیکھو آج کا دور بہت غلط ہے، اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑتا، چوری بھی کرنی پڑتی، ملاوٹ بھی کرنی پڑتی، مجبوری ہے اس لیے کر رہا ہوں. نہیں، ایسی مجبوری کہ جو اس کے بس میں نہیں ہے. چوری نہیں کرنا اس کے بس میں ہے نا، لیکن حج فرض ہے اور پاسپورٹ کا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، قانون باہر سے ہے. ایسے کئی قوانین ہیں، ایسی کئی مجبوریاں ہیں جس کی اسلام میں گنجائش ہے کہ تم ایسی صورت میں ٹھیک ہے ایسا کر سکتے ہو. تو کئی معاملات اسلام کے ایسے ہیں، اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، لیکن بعض مجبوری کی حالتوں میں یہ نہیں کہ تم بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لو، ہلاک ہو جاؤ، لیکن قانون نہیں توڑ سکتے. ایسا نہیں ہے. انسان، قانون جو اسلام کا ہے وہ انسان کی فلاح کے لیے ہے، انسان کی بقا کے لیے، انسان کی خیر کے لیے ہے. تو اس لیے انسان کی خیر اس پر مقدم رکھتے ہوئے کچھ حالات میں، مجبوریوں میں اس کو آسانی دی جاتی ہے. انسانی جان کی قیمت اتنی ہے. لہذا اللہ نے فرمایا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. اللہ نے تم پر واضح کر دیا ہے وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں، ہاں مگر وہ چیزیں جن میں تم مجبور کر دیے جاؤ تو وہاں تمہارے لیے چھوٹ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ممنوعات میں بھی اللہ نے چھوٹ رکھی ہے. ایسی کئی چیزیں جس کی لسٹ ایک لمبی علماء نے ذکر کی، جہاں پر فلاں حالت میں اس میں چھوٹ ہو سکتی ہے، فلاں حالت میں اس میں چھوٹ ہو سکتی ہے. تو یہ قرآن و سنت ہی کے اصول کے تحت علماء نے کیا ہے. یہ ایک جامع آیت ہے جو ایسے سارے مسائل پر حاوی ہے، ان کو شامل ہے، جس میں ممانعت اللہ کی طرف سے ہے، پروہیبیشن اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم مجبوری میں اس میں تمہارے لیے چھوٹ موجود ہے. کوئی آدمی اس سے کچھ بھی اپنی طرف سے نہ نکالے، علماء کی رہبری ہی میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. جیسے کوئی آدمی کہے بہت ٹینشن ہو رہا تو میں کیا کرتا ہوں؟ میوزک سنتا ہوں، سینٹیمنٹل. اب ایسا کوئی آدمی غزل سن رہا ہوں میں، تھوڑا بہت سکون لگتا ہے، بہت ٹینشن ہو رہا مجھ کو. شراب پیوں یا میں غزل سنوں تو میں نے شراب کینسل کر کے غزل سن رہا ہوں میں. تو ایسا نہیں کر سکتے آپ. یا کوئی آدمی ایسے علاقے میں جہاں پر بہت سردی ہے، خاص طور سے جو ملٹری وغیرہ میں ہوتے ہیں، کوئی آدمی یعنی سرد علاقوں میں ہے، چاہے رشیا ہو، چاہے کشمیر ہو، یا کسی اور علاقے میں، اب بولے بہت سردی یہاں پہ ہوتی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے برانڈی، شراب پیئیں گے. تو اب یہ آدمی نہیں پی سکتا ہے کہ کہیں یہاں میں مر جاؤں گا. مر نہیں جائے گا. بہت سے لوگ بغیر شراب کے بھی وہاں پہ جیتے ہیں. اور جب شراب نہیں تھی، انٹارکٹیکا میں لوگ جیتے ہیں، وہاں جاتی ہے شراب کی بوتل، جاتی نہیں، وہ لوگ جیتے ہیں وہاں پہ. تو یہ نہیں کہ زبردستی آدمی اپنے لیے ضرورت پیدا کر لے، بلکہ واقعی شریعت میں ایسا لگتا ہے اس کو کہ اس کے بغیر میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور واقعی ویسا ہلاک ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے. اس کی کئی مثالیں اور بھی آگے آ سکتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب اس میں تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ انسان کی تین مجبوریاں ایسی ہیں جن کی رعایت بھی اسلام میں ہے. مثلا آپ فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ تعالیٰ نے تجاوز کرنا، نظر انداز کرنا، چھوٹ دینا، ڈھیل دینا، معافی دینا. تجاوزہ جیسے ہم کہتے ہیں اگنور کرنا، یا اس کو اس معاملے میں پکڑ نہیں کرنا،
ان اللہ تجاوز عن امتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو ان 3 معاملوں میں چھوٹ دے دی ہے. کیا کیا ہے وہ 3 معاملے؟ الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ. الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ. زندگی میں اور 3 حالتیں ہیں، جیسے میں نے 2 بتائیں. ایک، کام کرنے کی کیپیسٹی کا نہیں ہونا. 2، ایسی مجبوری آنا کہ حرام کے سوا کوئی راستہ نہیں سروائیول کے لیے، بچنے کے لیے. اب اور 3 حالتیں ہم دیکھتے ہیں. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ اس کو زندگی میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں. سمپل اگزامپل، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے آپ کو ججمنٹ اب لینا ہے، 2 میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے. آپ کے سامنے ایک گاڑی آ جاتی ہے، آپ اس کو ٹکرانا نہیں چاہتے، آپ جلدی سے گاڑی دوسری طرف لیتے ہیں، لیکن دوسرا آدمی بیچ میں آ جاتا ہے. ٹریفک فل ہے، اب ایک گاڑی ٹکرانے والی تھی آپ سے، آپ اس سے بچنے کے لیے آپ نے گاڑی فوراً گھما دی سٹیئرنگ، اور آپ ٹکرا گئے کس سے؟ کسی اسکول کے بچے سے. اب یہ کیا ہے؟ یہ خطا ہے. آپ کی نیت اس بچے کو ٹکرانے کی نہیں تھی، لیکن ایک گاڑی سے بچنے میں آپ اس بچے سے ٹکرا گئے. نیت اس سے بچنے کی تھی، اس کو مارنے کی نہیں تھی، اس کو گاڑی سے ٹکرانے کی نہیں تھی، لیکن آپ سے غلطی ہو گئی. اس کو آپ چوک، بھول کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کا گناہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ان انٹینشنل مسٹیک ہے، انچاہی بغیر نیت کے ہونے والی غلطی. اگر نیت کے ساتھ اس کو ٹکراتا، بچے کو، پڑوسی کا بچہ ہے، دشمن کا بچہ ہے، فلاں کا بچہ ہے، ٹکرا گیا، اس سے مار ڈالنے کی نیت سے کسی کو کیا، کوئی پولیٹیشین ہے، کسی کو بھی کیا اس طرح سے، تو اب اس کی نیت تھی اس کو مار ڈالنے کی. یہ گناہ ہے، یہ قتل ہے. لیکن یہاں نیت نہیں تھی، یہاں جانور بیچ میں آ گیا، دوسری گاڑی بیچ میں آ گئی، گاڑی فوراً کیا کسی اور سے جا کے ٹکرا گیا. فٹ پاتھ پہ گاڑی چڑھ گئی، کوئی لیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر سے گاڑی چلی گئی. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو خطا کہتے ہیں. خطا اس کو کہتے ہیں جس میں ایک انسان کی نیت نہ ہو، غلطی کی نیت نہ ہو، لیکن پھر بھی اس سے غلطی ہو جائے. یا مثال کے طور پر ایک سمپل اگزامپل اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک ریگستان میں اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. اب تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کے لیے لیٹا اور اونٹ کے اوپر پورا اس کا سامان، یعنی توشہ، کھانا پینا، ضرورت کی چیزیں سب تھی. اب جب آنکھ کھول کے اس نے دیکھا تو اونٹ غائب. ڈھونڈا ایک دم نا امید ہو گیا کہ پھر اسی پیڑ کے نیچے لیٹ گیا. اب تو موت ہی آنی باقی ہے. اب کچھ وقت کے بعد پھر اس نے آنکھ کھول کے دیکھا تو جیسا اونٹ ایبسنٹ تھا ویسے ہی پریزنٹ بھی ہے. اونٹ جوں کا توں، پورا سامان لدا ہوا، کوئی کمی نہیں، کچھ نہیں، ایک دم کسی نے نہ اس کو لوٹا نہ کچھ، ایک دم اوکے، پورا لدا ہوا سامان سے، ویسا کہ ویسا اونٹ ہے. اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان سے نکل آیا. اس کی زبان سے کیا نکلا؟ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا خدا. زبان سے کیا نکلا؟ اے اللہ تو میرا کتنا اچھا بندہ ہے اور میں تیرا کتنا اچھا خدا ہوں. الٹا. تو ایک آدمی، آپ نے کیا فرمایا؟ اخطأ من شدت الفرح، خوشی کی شدت سے یہ آدمی غلطی کر گیا. سیدھا جہنم میں نہیں. اس کی نیت بولنے کی کیا تھی؟ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو ہی تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور کس سے مانگوں گا، تو نے میرا خیال رکھا، جو بھی ہے. تو وہ خوش ہو گیا اتنا کہ اپنی بندگی اور اللہ کو معبود اور رب وہ مانتا ہے. اس کی زبان سے وہ بولنا چاہتا تھا، لیکن خوشی کی شدت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ سپیلنگ مسٹیک نہیں ہوئی. خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا؟ الٹا معاملہ ہوگا. مقلوب اس کو کہتے ہیں. آپ پلٹ گیا معاملہ کہ اللہ کو رب بولنا ہے، بندہ بول دیا، اور اپنے کو بندہ بولنا ہے، رب بول دیا. کیا آپ اس کو فرعون کے ساتھ کریں گے؟ قال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ
کہ وہ جانتے بوجھتے اپنے کو رب کہتا تھا، لیکن اس کی نیت یہ نہیں تھی. یہ اللہ کو پکارنے والا ہے، یہ بولنا کچھ چاہ رہا تھا لیکن زبان سے سنکرونائز نہیں ہو سکا. ہو اس کی سوچ اور اس کی زبان آؤٹ آف سنک ہو گئی ایک دم، تو اس کی کچھ اور زبان سے نکل گیا. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ گناہ ہے؟ کیا یہ سن ہے؟ نہیں، یہ گناہ نہیں ہے. لہذا اسلام میں یہ بہت بڑی نعمت ہمارے لیے ہے، اور بہت سارے سوالات کا جواب اسلام دیتا ہے جو عیسائیت نہیں دیتی ہے. حال ہی میں بات کر رہا تھا ایک عیسائی سے، اسی مسئلے پر انہوں نے پوچھا کہ بتائیے، آپ مختصر وقت میں بتائیے عیسائیت میں اسلام میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے. میں نے 2-3 چیزیں بتایا، اس میں یہ بھی کہا کہ اسلام میں سن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت الگ ہے آپ سے. آپ کے یہاں پر کیا ہے، آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تو وہ جو پاپ ہے پورا باپ کا سب میں آ گیا، باپ کا پاپ سب میں ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں پر گناہ ایک کانشیس ایکشن ہے، ایک آدمی کا باشعور انتخاب ہے، وہ کہ آدمی چنتا ہے یہ وہ گناہ کو چنتا ہے اپنے شعور سے. ایک آدمی کا کسی کو مارنا اور اس کا دانت توڑ دینا اس اعتبار سے کہ لڑ رہا ہو، اور ایک آدمی کا نیند میں ہاتھ مار دینا اور کسی کا دانت توڑ دینا، دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق ہے. یہ نیند میں ہوا ہے، اس میں انٹینشن نہیں تھا، اور وہاں جھگڑے میں ہوا ہے، وہاں انٹینشن تھا. تو دونوں میں فرق ہے. اسلام میں گناہ تبھی ہوتا ہے جب آدمی کی نیت ہو. اسلام میں گناہ تبھی ہوتا ہے جب آدمی کی گناہ کی نیت، اس کا ارادہ ہو. نہ چاہتے ہوئے کچھ اس سے ہو جائے تو وہ گناہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے. تو انسان کو ایسی جو باتیں ہوتی ہیں جس میں نیت نہیں تھی لیکن ہو گیا. مثال کے طور پر کوئی چیز سامنے، موبائل آپ کا رکھا ہوا ہے اور یہاں پر ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے. آپ موبائل لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور آپ کے دھکے سے وہ گلاس گر کے ٹوٹ جاتا ہے. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ نے توڑا؟ ٹیکنیکلی ہاں. لیکن کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ توڑنا چاہتے تھے اس لیے آپ نے کہ نہیں؟ وہ گناہ نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن آپ کی نیت موبائل لینے کی تھی. یہ سمپل ایک اسلام میں ایک بہت اعلیٰ چیز ہے کہ گناہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی گناہ کی نیت ہوتی ہے، وہ کام آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے بھول سے اگر ہو جائے کوئی چیز وہ گناہ شمار نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ایسی ساری چیزوں سے معافی دے دی ہے، تجاوز کیا ہے، نہیں پکڑ ہوگی اس پہ جو انسان کی خطا ہو، جو انٹینشنل نہیں ہو. انٹینشنل نہیں ہو. آپ جا رہے ہیں مسجد میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کے ہاتھ پہ پاؤں دے دیا، زور سے چلایا، کیا کرتے ہو بھائی؟ معاف کرنا. اللہ کے نزدیک وہ گناہ نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے نیت سے نہیں کیا ہے، بلکہ چلنے میں آپ کو آگے جانا تھا، آپ کو کچھ دینا تھا، مقرر کو پانی دینا تھا آپ کو، اس میں آپ سے غلطی ہو گئی. آپ کا وہ گناہ نہیں شمار کیا جائے گا. وہ اس میں نہیں آئے گا کہ آپ نے ایک مسلمان کو تکلیف دی، اس گناہ میں وہ نہیں آئے گا. کیوں؟ آپ کی نیت نہیں ہے. اس کو خطا کہتے ہیں، اس کو مسٹیک کہتے ہیں. تو اللہ نے ایسی ساری مسٹیکس کو معاف کر دیا ہے. اس پہ پکڑ نہیں ہوگی، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. نمبر 2 والنسیان، بھول. پہلا کیا تھا؟ ججمنٹ میں مسٹیک، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، چلو ادھر جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، معلوم پڑا یہ راستہ بند ہے، تو یہ مسٹیک ہے، گناہ نہیں ہے. 2 نسیان. نسیان کے معنی ہے بھولنا. آپ نے پکا وعدہ کیا میں آؤں گا آپریشن کے لیے، آپ نہیں جا سکے، اب پیشنٹ کا نقصان ہو گیا. دنیوی اعتبار سے وہ کرائم ہے، آپ رسپانسبل تھے وعدہ پورا کرنے کے، آپ کو بھرپائی بھی کرنی پڑے گی دنیا میں. لیکن کیا آپ بھول گئے؟ کیا اللہ کے نزدیک آپ مجرم ہیں؟ نہیں. ایک آدمی مثال کے طور پر بھول جاتا ہے تو بھولنا اس کے بس میں ہے. آدمی ایسا کرتا چلو بھولیں گے، آدمی اپنے سے بھولتا ہے؟ نہیں. آدمی بھول گیا بھائی، اس کو یاد نہیں رہا. اب ایک آدمی جب کوئی چیز بھول جاتا ہے
کئی احکام ہیں اللہ کے. مثلا نماز ہے, آدمی بیٹھا ہوا ہے اور جلدی سے اس کو رپورٹ پروجیکٹ کی بنانا ہے اور لگا ہوا اس کے اندر, اور اس کے ذہن سے نکل گیا, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے پڑھ لی شاید نماز, کنفیوز ہو گیا. وہ زہر پڑھا ہے لیکن وہ کیا سمجھ رہا ہے, عصر بھی ہو گئی, میں نے پڑھ لیا اول وقت میں. اب وہ کنفیوز ہو گیا, اب اس کو یاد نہیں رہا کہ اس نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی, یا اس کو سرے سے اس کے ذہن میں نماز کا خیال ہی نہیں آیا. ایسا ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے ایسا. یا کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی فلاں چیز وقت پہ وہاں پہنچوں گا, آپ نے وعدہ کیا, اس سے وعدہ پورا کرنا چاہیے. وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. ان العہد کان مسئولا, آدمی سے اس کے وعدے کے بارے میں پوچھ ہوگی. وعدہ پورا نہیں کیا گناہ ہوگا, لیکن یہ بھول گیا. اب کیا اس کی پکڑ ہے؟ اسلام میں بھول جانے پر پکڑ نہیں ہے, کیونکہ انسان کی ایک ایسی, دیکھیے صرف اللہ نہیں بھولتا ہے, باقی سب بھولتے ہیں. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم کی پختگی نہیں پائی. بھول گئے آدم علیہ السلام, مت جاؤ پیڑ کے قریب, بھول گئے. انسان بھولتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, تیرا رب بھولتا نہیں ہے. تو وہ رب ہے, یہ اللہ کی خصوصیات میں سے کہ بھولتا نہیں, باقی سب بھولتے ہیں, اللہ نہیں بھولتا ہے. تو اللہ کچھ بھولتا نہیں, لیکن انسان بھولتا ہے. اب یہ جو بھول ہے, یہ کس نے بنایا انسان کو ایسا؟ اللہ نے بنایا ہے. بھولنے والا انسان, بولا بالا جو بھی ہے, بھولنے والا. تو یہ جو بھولتا ہے اللہ نے بنایا اس کو ایسا. تو اس کے لیے اگر کوئی رعایت نہ ہو, انسان شکایت کر سکتا, اے اللہ تو نے بھولنے والا کیوں بنایا پھر, اور پکڑ بھی کر رہا ہے. مجھ کو بھولنے والا کس نے بنایا؟ تو نے, اور پھر بھولنے پہ تو پکڑ بھی کر رہا ہے, ایسا کیوں؟ اور وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے بھولنا کہ نہیں بھولنا. آدمی سوچتا ہے کیا بھولنے کا, ٹھیک ہے یہ بھولیں گے, ایسا کرتا آدمی نہیں. کیا بھولنے میں اس کی چوائس ہے؟ تو جس میں چوائس نہیں ہے رسپانسبل بھی نہیں ہے وہ. اسلام کے پرنسپلز ایک دم پہاڑ کے جیسے ہیں. اگر اسی پہ کسی غیر مسلم کو آپ سمجھائیں تو بولے گا اچھا اتنا زبردست تمہارا اسلام ہے. جس میں انسان کے لیے چوائس اور آپشن نہیں ہے, اس میں اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے. بھولنا آدمی کی اس کے قبضے میں ہے نہیں, بھول جاتا ہو. تو اب وہ اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پکڑ تب ہوتی جب اس کی کانشیس چوائس ہوتی ہو. جھوٹ بولنا انسان کی چوائس ہے, لیکن کچھ بولنے جا رہا ہے اور کچھ نکل گیا زبان سے, تو اس کی چوائس نہیں, وہ غلطی ہو گئی, تو پکڑ نہیں ہوگی اس کے اوپر. تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان, اللہ تعالیٰ نے میری امت سے غلطی یعنی خطا, انچاہی غلطی جس کو آپ کہیں کہ جس میں نیت نہیں تھی اور غلطی ہو گئی, اور نسیان بھولنا, اور ومستکرہ علیہ, اور وہ چیزیں جن میں ان پر اکراہ کیا جائے, ان سب کو معاف کر دیا ہے. اکراہ کس کو کہتے ہیں؟ اکراہ کہتے ہیں زبردستی کسی سے کچھ کروانا جس میں اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو یا اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہو. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے, جنگل میں کچھ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو بول اللہ دو ہیں, نعوذ باللہ. اگر تو نے نہیں بولا تیری گردن اڑا دیں گے. اب اس کے سامنے کسی کو پوچھا گیا بول ایسا, نہیں بولتا, مار ڈالے اس کو. اب کنفرم ہو گیا کیس. اب اس کے پاس کوئی یعنی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب اس کو بولے آپ 13 نمبر آ تو لاؤ, اس کو کندے پہ لاؤ, پوچھو اس کو بول, کوئی کفر یا کلمہ اس سے کہلوا رہے ہیں. اب اس کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو ایک ہے نہیں بولتا, اللہ کے نزدیک وہ شہید ہے کیونکہ وہ دین پر جمع رہا, اور یہ عزیمت ہے کہ وہ نہیں ہٹے گا دین سے, چاہے کچھ بھی کر لو.
جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگر تھے، اس نے کہا تم اگر نہیں پھرے اس سے تو میں تم کو کیا کر دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا. انہوں نے کہا لا ضیر، کوئی بات نہیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، جو کرنا ہے کر. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے. ایک آپشن یہ ہے، جیسے صحابہ تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے بھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں پہلی شہید. نہیں پھرے وہ دین سے، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ان کو تکلیف دی گئی، لیکن نہیں پھرے وہ. لیکن یہ عظیمت ہے. تو کیا ہم سب نے ایسا کرنا؟ ہر آدمی اتنی ہمت والا، اتنی برداشت والا نہیں ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے. ایسی صورت میں دو آپشن اس کے لیے ہے. ایک تو یہ کہ وہ قتل ہو جائے، وہ تعذیب برداشت کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں ہٹتا، میں نہیں بولتا جیسا تم بول رہے. دوسرا آپشن اس کے لیے ہے کہ وہ بولے، لیکن دل سے نہیں، صرف زبان سے، اور دل اس کا مخالف ہو. کیا یہ اسلام میں گنجائش ہے؟ اسلام میں اس کی گنجائش ہے. اسی لیے اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اگر وہ بولتا ہے اس طرح سے، اگر وہ بولتا ہے تو اس اللہ کے نزدیک وہ آدمی کافر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، لیکن مجبوری میں ایسے وقت میں زبان سے اس نے بول دیا اپنی جان بچانے کے لیے. اگرچہ یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے، لیکن یہ جائز ہے، ایمان سے خارج وہ نہیں ہوگا. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد من بعد ایمانہ اللہ کے ساتھ کفریہ معاملہ کرے، کفر کی بات کہے، اللہ کے ساتھ کفر کرے، من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں مگر وہ آدمی جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے معاملے میں کفر کرنے والا، اس کی سزا آگے آ رہی ہے. لیکن ایکسیپشنل اس میں کس کو بتایا گیا؟ ہاں لیکن وہ آدمی نہیں جو جس کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. اگر نہیں ہے ایسا کیس، یہ مجبوری نہیں ہے، تو وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن وہ آدمی جو اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دے، زبان نہیں، کیا کھول رہا ہے؟ سینہ، کہ اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دے، کفریہ باتیں ماننا شروع کر دے دل میں. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی سنگین، بھیانک، دردناک عذاب ہوگا. یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 107 ہے. تو اس آیت میں اللہ نے کیا بتلایا کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے ایمان لانے کے بعد، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بہت غصہ ہے اور بہت عذاب ہے. دو مصیبتیں ہیں. ایک تو اللہ اس پر غصہ ہوگا، یہی کیا کم مصیبت ہے. دوسری یہ کہ اس کے لیے عذاب بھی ہوگا. لیکن وہ آدمی نہیں کہ جس کو مجبور کیا جائے، تلوار گردن پہ رکھی جائے اور کہا جائے کہ بولو اللہ دو ہیں، یا بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ رسول نہیں ہے. اب ایسی صورت میں آدمی کیا کرے گا؟ یا تو قتل ہو جائے، لیکن نہیں قتل ہوتا ہے. اور اگر کفریہ کلام ایسا زبان سے بولتا ہے لیکن دل میں بولتا ہے اللہ معاف کر دے، میں بہت غلط بات بول رہا ہوں، لیکن تو نے چونکہ اجازت دی جان بچانے کے لیے اس لیے بول رہا ہوں، میں ایسا نہیں مانتا. اللہ اندر سے یہ حال ہے اس کا، اندر سے ایمان پہ مطمئن ہے، ہمارا دین سچا ہے، اللہ حق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، میں مانتا ہوں، میں اس پر ہی جی رہا ہوں. اندر سے یہ ہے، لیکن زبان سے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے بول دیا. تو ایسا اگر کوئی بولتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب کا ذکر کیا ہے؟ نہیں. صحابہ میں بعض ایسے بھی تھے جن کو مارا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا انکار کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول نہیں ہے، بولو. بہت برداشت کرتے تھے، لیکن انسان کی ایک جسمانی اعتبار سے ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد تک وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں. لہذا ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ لوگ مجبوراً بول دیتے تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے مجبوراً بول دیتے تھے،
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہم کو ان لوگوں نے تکلیف دی اور ایسا ہم سے بلوایا، انہوں نے آپ کے بارے میں بری بات بلوائی، اب ہمارا کیا؟ آپ نے کہا کہ اگر پھر وہ ویسا کریں تم بھی پھر ویسے ہی کرنا، کوئی مسئلہ نہیں، اگر پھر وہ ایسا کریں تم پھر ویسا کرنا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یعنی ان کے دلوں میں وہ چیز نہیں ہے، دلوں میں اللہ کا احترام ہے، نبی کا احترام ہے، اللہ پر ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، لیکن مجبوراً غلام ہیں، کمزور ہیں، اور مشرکین کفار ان کو سزا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تعذیب دیتے ہیں۔ اب ایسی مجبوری میں آدمی کیا کرے؟ اس کی ایک لمٹ ہے برداشت کرنے کی، وہ لمٹ جب ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی پکڑ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو ایسی چیز کا ذمہ دار نہیں قرار دیتا ہے جو اس کی کیپیسٹی سے باہر ہو۔ تو یہ اسلام ہے کہ جس میں انسان کی مجبوریاں، کمزوریاں، جسمانی، ذہنی، ان تمام چیزوں کی رعایت کی گئی ہے۔ تو یہ اسلام کے احکام ہیں جس میں مختلف اعتبار سے ساری چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا تھا، کوئی آدمی مسافر ہے، اس کے لیے آسانی ہے، قصر کی نماز وہ 4 کی بجائے 2 پڑھے گا، ظہر اور عصر کو اور عشاء کو۔ اسی طرح سے خواتین کے لیے کچھ دنوں میں نماز کی چھٹی ہے، یا اسی طرح سے اور مسائل ہیں، روزہ ہے، روزے کے بارے میں چھوٹ ہے، حج ہے، غریب پر نہیں امیر پر ہے، زکوٰۃ غریب پر نہیں امیر پر ہے، اور ایسے کئی مسائل ہیں جس میں انسان کے لیے سہولت ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارا جو یہاں پر نقطہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ انسانی بشری تقاضے، انسانی کمزوریاں اور مجبوریاں، ان کی اسلام میں پوری رعایت موجود ہے، یہاں تک کہ کفر کے معاملے تک کے لیے گنجائش موجود ہے۔ کفر کا معاملہ، زبان سے کفر کی بات کہنا، انسان بعض حالات ایسے آتے ہیں جس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ آدمی ملک میں بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ایک آدمی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بجائے کسی اور کے نام سے اور کسی اور معبود کا نام لے، نہیں تو بہت ماریں گے، مار ڈالیں گے، بیوی پر ہاتھ ڈالیں گے، بچوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجبوری میں ایسا آدمی کہہ دیتا ہے۔ اب کیا وہ اسلام سے نکل گیا؟ نہیں، وہ اسلام میں باقی ہے، کیونکہ اس کے دل میں بات نہیں تھی، لیکن مجبوراً بیوی بچوں کے لیے اس کو جان بچانے کے لیے بولنا پڑا۔ تو اسلام میں اس کی بھی رعایت موجود ہے، اتنا وسعت اسلام میں ہے، اتنی آسانی اسلام میں ہے۔ اور آگے آئیے، اسلام کے بارے میں جو باتیں ہیں ان میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام میں انسان کے مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے توازن ہے، بیلنس ہے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی کے یا اس کی شخصیت کے 2 حصے ہیں۔ ایک اس کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، لباس، جاب، بیوی بچے، شہوتیں، اور اسی طرح سے انسان کے دوسرے زندگی کے معاملات، اس کے اپنے بدن کا حصہ، حق اس کے اوپر ہے، کھانا پینا اس کو ضرورت پڑتی ہے، پیشاب پاخانہ اور ساری ضروریات انسان کی، بیماری، دوا، علاج، کھانا، لباس، گھر، اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں، یہ اس کا مادی پہلو ہے، جسمانی ضروریات ہیں یا مٹیریل نیڈز ہیں، مادی ضروریات اس کی ہیں۔ لیکن انسان صرف جسم کا لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، بلکہ انسان جسم کے ساتھ ساتھ جسم میں روح بھی ہے۔ آدمی مر جاتا ہے، جسم رہ جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اس کی جو روح ہے اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، اس کی اپنی روحانی ضرورتیں ہیں، سکون کا ملنا اور یہ ساری چیزیں، بہت ساری ضرورتیں اس کی ہیں، اطمینان کا ہونا، پیس آف مائنڈ، یہ وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک دنیاوی، ایک اخروی۔ ایک دنیا کا پہلو ہے، ایک آخرت کی ذمہ داری اس پر ہے۔ تو دنیا کی بھی ذمہ داریاں ہیں اور آخرت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس پر اللہ کا بھی حق ہے، اس پر بندوں کا بھی حق ہے، اس کے لیے عبادات بھی ہیں، ورشپ، عبادات بھی اس کے لیے ہیں، ضروری اس کو کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے تجارت اور مال و دولت کی محنت یہ بھی ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اکثر دینوں میں یہ بیلنس نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر جو لوگ تقریباً دینوں میں ایک آدمی کو ریلیجس بننے کے لیے، دھارمک بننے کے لیے دنیا کا تیاگ کرنا پڑتا ہے،
دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، ریناؤنس ڈیناؤنس جو بھی آپ اس کو کہیں، سب کرنا چھوڑنا پڑتا ہے اس کو. تو ایک آدمی دیندار دوسرے دینوں میں تب مانا جاتا ہے جب وہ تاریک دنیا ہو، دنیا چھوڑ دے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں ایسا ہے کہ ایک آدمی دنیا میں رہ کر دیندار بن سکتا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام کے محاسن میں سے ہے. یہ بنو نہیں تو وہ بنو، ایسا نہیں ہے، دونوں بنو. اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی، مزید مصیبت کیا ہوتی ہے اس میں. ایک آدمی اگر تاریک دنیا ہو کر دیندار بنتا ہے اور لوگوں کا رہنما بنتا ہے تو بڑا پرابلم کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک ایگزامپل عیسائیت کی لیتے ہیں. اس میں ایک آدمی کو لوگوں کی دینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرفیکٹ کرسچن بننا ہے تو اس کو فادر، برادر یا سسٹر یا مدر جو بھی ہے وہ بننا پڑتا ہے. اب وہ نکاح نہیں کرتے، تجارتوں میں بھی وہ نہیں آتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اور بس اپنا چرچ یا جو بھی ہے اس میں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہیں اور قوم کی رہبری کرتے ہیں. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جو آدمی شادی شدہ نہیں ہے وہ شادی شدہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کرے گا؟ جس آدمی کو دنیا کے بارے میں، بزنس اور دنیا کے معاملات بالکل معلوم نہیں ہیں، وہ اس میں ہے ہی نہیں، اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے، اس میں وہ لوگوں کو کیسے رہبری دے سکتا ہے؟ جو سماج سے کٹ کے رہتا ہے وہ سماجی مسائل کیسے جانے گا اور کیسے اس کو حل کر سکتا ہے؟ لہذا اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم سماج میں رہیں، کٹ کے نہیں، اور شادی شدہ زندگی گزاریں تاکہ اس چیز سے ہم بھی گزریں جس سے سماج گزر رہا ہے. تجارتیں اور دنیا کے معاملات میں مصروف ہوں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے جمعہ کی زمین میں پھیلو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، دونوں کو جمع کرو، اللہ کا حق، بندوں کا حق، اپنی ذات کا حق. عبادت، تجارت اور اللہ کا حق اور بندوں کا حق، بیوی بچوں کا حق، ان ساری چیزوں کو جمع کرنا اسلام ہے. تو لہذا اسلام میں ایک ہی وقت میں ایک آدمی دنیا کا سب سے سکسیسفل بزنس مین اور جنت الفردوس کا ایلیجبل دونوں ہو سکتے ہیں. ایک دم ریلیجس آدمی، ایک دم کامل مسلمان اور ملک کا پرائم منسٹر دونوں ہو سکتے ہیں. یعنی ایک وقت میں ایک مسلمان دونوں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں اس کی دونوں ضروریات کی رعایت موجود ہے. اس کو ایک کرنے کے لیے دوسرے سے کٹ آف ہونا پڑے گا ایسا نہیں ہے. یا تو دیندار بنو یا تو دنیا دار بنو. بولو کیا بنتے؟ آدمی سوچتا ہے کیا بنوں میں؟ نہیں. تو دیندار بنتے ہوئے دنیا میں اعلیٰ ترین انسان بن سکتا ہے. یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے. تو اسلام میں انسان کے مادی اور روحانی دونوں پہلوؤں کی رعایت موجود ہے. وہ ایک وقت میں دونوں چیزیں اچیو کر سکتا ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں ہیں، ان کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. سرسری طور پر آدمی دیکھ لے اس کو، کیا بڑی بات ہے، پڑھے نا، اچھی بات ہے. لیکن اگر واقعی اس کو آدمی اس نگاہ سے دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میسج دے رہے ہیں کہ بیوی سے قرب عام طور سے انسان کے لیے اللہ کو بھلانے والا اور شہوت کا وقت ہوتا ہے، لیکن بیوی کی گود میں سر ہے لیکن زبان پر اللہ کا کلام ہے. انہیں دونوں چیزیں ایک وقت میں جمع ہو رہی ہیں کہ بیوی کا قرب بھی ہے، محبت کا اظہار بھی ہے. بیوی کی گود میں سر رکھ کے لیٹنا آدمی کا اتنا بڑا نبی ہے. بیوی سے محبت کا اظہار ہے، وہاں پر گھریلو زندگی کے اعتبار سے انسیت اس میں ہے، لیکن اسی وقت میں بہترین زبان سے کلام، اللہ کا کلام نکل رہا ہے، اللہ سے تعلق بھی اسی وقت میں ہے. یعنی دونوں چیزیں جمع ایک وقت میں ہو رہی ہیں. اور مزید حدیث غور کیا جائے اس میں تو بیوی حیض کی حالت میں ہے، بیوی حیض کی حالت میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عورت نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے. جیسے دوسرے سماجوں میں اس کو الگ کر دیا جاتا تھا، کونے میں جا کے بیٹھو،
تم ناپاک ہو. نہیں، یہ ابھی ایسی ناپاک نہیں ہے، بلکہ اس لائق ہے کہ اس کی گود میں نبی کا سر ہو اس حال میں اور وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز خامخواہ نہیں کرتے تھے، اس کا اپنا ایک پرپز ہوتا تھا، اس کا ایک مقصد ہوا کرتا تھا کہ ساری انسانیت کو بتایا جائے عورت اس لائق اس حال میں بھی ہوتی ہے کہ نبی کا سر اس کی گود میں رکھا جائے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہو، اللہ کا کلام، پاک کلام پڑھ رہا ہو. آپ نے اپنے عمل سے بہت ساری چیزیں سکھائی امت کو، بس یہ کہ ہمارے پاس اتنی بصیرت ہونا چاہیے، اس میں غور فکر کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے. تو اسلام میں دونوں پہلوؤں کی رعایت ہے، دینی دنیوی، مادی روحانی، اور ذاتی اور اللہ کے حقوق، ساری چیزیں، بندوں کے حقوق ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ دوسرے دینوں میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دینی پڑتی ہیں اگر اللہ والا بننا ہے تو. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام حلال چیزوں کو حرام نہیں کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں جو لوگ دیندار بننا چاہتے تھے، دھارمک، ریلیجس، کرسچینٹی اور دوسرے دینوں میں، آج بھی ان کو بہت ساری حلال چیزیں چھوڑنی پڑتی تھی. اور وہ ایسا نہیں کہ بائی چوائس، نہیں کا مطلب نہیں، زندگی بھر نہیں. تو بہت ساری لذتیں چھوڑنا ان کے لیے لازم تھا اگر ان کو دیندار بننا ہے تو. آج بھی ایسا معاملہ ہے. لیکن اسلام انسان سے لذتوں کو چھوڑنے کی بات نہیں کرتا ہے، ہاں حرام لذتوں کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے. وہ لذتیں جو انسان کے مزاج، اس کے جسم یا سماج کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، دنیا یا آخرت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ایسی لذتیں ویسے بھی چھوڑنا چاہیے. ڈاکٹر بھی بولتا ہے بھائی آپ کو شوگر ہے، شکر چھوڑو، شوگر ہے آپ کو، شکر چھوڑو، چھوڑنا پڑتا ہے. تو ایک چیز جو مضر ہو، جسمانی، اخلاقی، سماجی اعتبار سے، دنیاوی یا اخروی اعتبار سے، اس کو چھوڑنا عقل مندی ہے. کوئی ڈاکٹر کے بارے میں کیا شکر حرام ہے کیا؟ کوئی بولتا ڈاکٹر کو؟ نہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا تھوڑی ہو سکتا، قانون دیکھو میں یہ فلانا قانون ہے، سیکشن یہ اور وہ پوائنٹ یہ. شکر کھانا حلال ہے، گورنمنٹ آف انڈیا نے طے کیا ہے. بولتے سب ٹھیک ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کے لیے حرام ہے کیونکہ آپ کے لیے نقصان ہوگا، اس میں ہلاکت ہے اس کے اندر. تو ایک انسان کے لیے اگر ایک چیز مضر ہے وہ خود چھوڑتا ہے. یہ اچھا ہے کہ اللہ نے ہم کو ٹرائل اینڈ ایرر کے لیے چھوڑا نہیں، بول دیا مت کرو مت کرو. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بتایا. اگر ایسا ہوتا کہ اللہ ہم کو چھوڑ دیتا ہے تمہارے حساب سے دیکھو کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو ہماری مصیبت ہو جاتی ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو بتایا کہ آپ مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو حرام نہیں کیا، اور اسلام سرے سے لذت کو ختم نہیں کرتا ہے. یہ یاد رکھیے، اس کو بہت اہم نقطہ ہے جو اسلام کے بارے میں ایک اور بات جو جاننا ضروری وہ یہ کہ کیا اسلام سرے سے لذتوں کا دشمن ہے؟ اسلام لذتوں کا دشمن نہیں ہے، لیکن باقی دینوں میں، باقی فلسفیز یا جو بھی ریلیجنز آپ اس کو کہیں، اس میں آپ دیکھیں گے تو اس میں سرے سے کہ لذت نہیں، یعنی آدمی ہائر لیول پہ جا سکتا ہے، نروانا اس کو مل سکتا ہے. ایک آدمی کو ایک دم اسپرچولی ہائی ہونے کے لیے ٹوٹلی لذتوں کا انکار کرنا چاہیے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں سرے سے لذت حرام نہیں ہے، لیکن ان کی لمٹس ہیں. کچھ لذتیں حلال ہیں، کچھ لذتیں حرام ہیں. جو اللہ نے حرام کیا اس سے بچنا یہ تمہارے لیے اچھا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ایک دم بیلنسڈ اسپرچل ڈائٹ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور کھاؤ اور پیو اور حدیں پار مت کرو، اور اللہ تعالیٰ حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ اتنی سی آیت میں دیکھیں گے تو آپ کو طبی اعتبار سے ایک دم بہترین گائیڈنس ملے گا. کھاؤ پیو اور حدیں پار مت کرو. صحت دو اعتبار سے نقصان صحت کو ہوتا ہے. ایک تو آدمی کھانا ہی چھوڑ دے، انشن، اب کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، آدمی کا جسم ڈی ہائیڈریشن،
کمزور پڑ جائے گا اور کھانا نہیں کھائے گا آدمی ایک دم لاغر ہو جائے گا. اس کے جسم کو کام کرنے کے لیے قوت چاہیے اور وہ قوت جو ہے وہ کھانے پینے سے ملتی ہے. تو ایک طرف تو کھانا پینا ہے، اگر وہ چھوڑ دے گا جسم کمزور ہو جائے گا، نقصان اس کو ہوگا. اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیے، کھاتا ہے تو رکتا ہی نہیں، آنے دو ویلکم، ارے یہ بھی بنایا کہ لاؤ ادھر، وہ بھی کھا رہا ہے، ارے مٹھائی مجھ کو معلوم نہیں تھا، لاؤ وہ بھی لاؤ. تو کھاتا ہے تو اتنا کھاتا ہے کہ پھر سانس لینے نہیں آ رہا اس کو. اور کھا رہا ہے تو حلال گوشت بھی کھا رہا ہے اور حرام بھی کھا رہا ہے. پی رہا ہے تو جوس بھی پی رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، حلال بھی کھا رہا ہے، چوری اور ڈکیتی کا بھی کھا رہا ہے، رشوت کا بھی کھا رہا ہے. تو ایک آدمی سود بھی کھا رہا ہے. تو ایک آدمی کھائے پیے، اگر کھائے پیے تو صحت بنے گی، لیکن اس میں بھی ایگزیجریشن، اس میں بھی اگر حدیں پار کرتا ہے تو نقصان ہوگا. تو نقصان دونوں طرف سے ہوتا ہے، ضرورت سے کم اس میں بھی نقصان ہے اور ضرورت سے زیادہ اس میں بھی نقصان ہے. دونوں باتیں اللہ نے ایک آیت میں جمع کر دی ہیں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ پیو مطلب چھوڑو مت کھانا پینا. نمبر 2، اور حدیں پار مت کرو، کھانے پینے میں حد پار مت کرو. دونوں اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے بھی اور حلال و حرام کی جو حدیں ان کو بھی پار مت کرو. کتنی چھوٹی آیت ہے لیکن پورا میڈیسن، پورا ہیلتھ ڈائٹ، جو بھی ڈائٹ والا ہے اس کے لیے رہبری موجود ہے. آپ جنرلی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا پوچھتا، کیا کھائے تھے کل؟ ڈاکٹر صاحب ایسا بہت اور پیٹ چل رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، قے ہو رہی ہے. ڈاکٹر کیا پوچھتا ہے؟ کیا کھائے تم نے؟ معلوم ہوا کھانے سے پرابلم ہوتے ہیں، یعنی غلط کھانے سے پرابلم ہوتے ہیں. کھانا بھی پرابلم ہے، اور اگر نہیں کھاتا ہے کمزور ہوگا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا مت کھاؤ، نہیں کھاؤ گے تمہارا وزن ہلکے ہوں گے اور ایک دم اسپرچل فرشتوں کے جیسے ہو جاؤ گے، تم ہوا میں اڑنے لگو گے. ہوا میں نہیں اڑیں گے، فرشتہ لے کے جائے گا. تو انسان کا غذا چھوڑنا بھی منع ہے اور غذا میں حدیں توڑنا بھی منع ہے. دونوں چیزیں، غذا چھوڑنا بھی منع اور اس کے بارے میں اللہ کی حدیں توڑنا بھی منع. اور اللہ فرما، اب یہ وہ کھانے پینے کے بارے میں ہے. اب لباس میں بھی ہے، آدمی اچھا پہننا چاہتا ہے، اچھے کپڑے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہیے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی آپ کہیے کون ہے جس نے ان زینتوں کو حرام کر دیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. سونا، چاندی، ریشم اور نہ جانے کتنی قسمیں ہیں چیزوں کی، کون حرام کیا اس کو؟ لیکن اس میں کیا ہے؟ تفریق ہے. سونا مرد پہن سکتا ہے، ہاں کہ نہیں؟ دولہا پہن سکتا نا؟ نہیں. اتنے تولے کی انگوٹھی چاہیے؟ نہیں. مرد کے لیے سونا اور ریشم دونوں بھی حرام ہے. عورت کے لیے سونا اور ریشم قیامت تک کے لیے حلال ہے. لیکن چاندی کی انگوٹھی وغیرہ آدمی پہن سکتا ہے. اچھے سے اچھا کپڑا جو پودوں سے نکلتا ہے، جو زمین ہی سے نکلتا ہے، کپاس کے بعد کپڑا، کپڑے کے بعد ڈریس. تو جو بھی نعمتیں جو زمین سے نکلتی ہیں، یا جنگی جو بھی ہوتا ہے، زرع وغیرہ ہوتی ہے، یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جو زینت کی چیزیں ہیں، تو یہ کون ہے جس نے حرام کیا ہے؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اور جو رزق میں سے جو پاک چیزیں ہیں، طیبات، طیب عمدہ پاک، جو رزق طیب چیزیں ہیں کون حرام کیا؟ جو اللہ نے زمین سے زینت نکالی یا جو طیبات اللہ نے زمین سے نکالی ہیں، کون حرام کیا اس کو؟ یعنی یہ سوال ڈانٹ کے انداز میں، کون بھلا حرام کر سکتا ہے اس کو؟ معلوم ہوا کہ کوئی حرام کر سکتا ہے نہیں. ہاں اگر اس میں واقعی اس کا نقصان ہو تو ڈاکٹر بول سکتا ہے مت کھاؤ. ڈاکٹر بول سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لا ضرر ولا ضرار، آدمی خود اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ دوسروں کو، نہ ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ. تو اپنے آپ کو قتل، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ نے قرآن میں کہا.
یا اللہ نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو اگر کوئی آدمی ایسے کچھ چیزیں کرتا ہے جس سے ہلاکت میں پڑے گا، منع ہے اس کے لیے. وہ ریلیٹو ہے، ضروری نہیں ہر ایک کے لیے ہو. جس کو شوگر ہے جس کو نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. وہ خوب کھا سکتا ہے شکر، یہ اس کو دیکھ کے خالی اس پہ غصہ کھا سکتا ہے. تو ایک آدمی زینت کے اعتبار سے اگر اچھے سے اچھا لباس اختیار کرتا ہے، کوئی منع نہیں ہے. اللہ نے منع نہیں کیا کہ پھٹے کپڑے پہننا چاہیے تم کو، نہیں. اللہ نے حرام نہیں کیا، اس کو پہن سکتا پہننا چاہے تو. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دیکھا کپڑے ٹھیک سے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے ہیں یا جو بھی اس میں دیکھا آپ نے، اور وہ مالدار تھے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کہ جب بندے پر اللہ نے نعمت ڈالی تو اس کا اثر بھی دیکھے. یعنی اللہ نے اگر تم کو دیا ہے اتنا پیسہ تو تم تھوڑا اچھا پہنو نا. کہ اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ بندے کو جب اس نے نعمتیں دی تو بطور شکر ان کو استعمال بھی کر رہا ہے. ایک معمولی انسان بھی اگر آپ کو کوئی گفٹ دے، پہنو یہ، اور آپ نہیں پہن رہے، اس کو بھی برا لگتا ہے. آپ پہنے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، دیکھو میں نے دیا، پہنا اس نے. تو ایک آدمی کو خوشی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین بندوں سے بہت اعلیٰ ہے، وہ پسند کرتا ہے. حدیث بتا رہی ہے کہ بندے کو جب اللہ کچھ دے، بندہ اس کو استعمال کرے، اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. تو یہ طیبات اور زینت، حلال زینت اللہ نے سب کے لیے گنجائش رکھی، اس کو استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے نبی آپ میرے بندوں سے یہ بھی کہیے کہ یہ ساری نعمتیں، یہ زینت اور یہ طیبات ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں تو خاص انہی کو ملیں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ تم دنیا میں استعمال مت کرو. ہاں اگر دنیا میں استعمال کیا تو آخرت میں نہیں ملے گا، اگر دنیا میں نہیں کیا تو آخرت میں ملے گا. کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، یہ جو زینت اور نعمت، رزق جو بھی ہے ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی حلال ہے اور آخرت میں تو دوسرے کسی کو نہیں ملے گا، صرف ایمان والوں کو ملے گا. ساری نعمتیں جنت کی کس کو ملیں گی؟ ایمان والوں کو. تو آخرت میں تو صرف ایمان والوں کو ملے گی. دنیا میں ایمان والوں کو بھی ملتی ہے اور دوسروں کو بھی. یعنی ایمان والوں کے لیے ان نعمتوں کا استعمال کرنا دنیا میں بھی جائز ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہے. لیکن کفار کے لیے دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا دنیا کی نعمتیں حرام کی ہیں؟ نہیں. دنیا کی نعمت آپ اچھے سے اچھا کھاؤ بھائی، کون منع کیا آپ کو؟ اچھے سے اچھا پہنو، اچھی سے اچھی گاڑی آپ کے پاس، اچھے سے اچھا گھر آپ کے پاس ہے. ہاں آپ اس گھر میں رہو، اس گھر کو اپنے دل میں بساؤ مت. دنیا کی ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں، ان کو ہم استعمال کریں، لیکن دل اپنے مالک سے جڑا ہو. ان کو اپنا مالک مت بناؤ، تم ان کے مالک بنو. اکثر ہوتا کیا ہے، آدمی اپنی پراپرٹی کا مالک نہیں ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی آدمی کی مالک ہوتی ہے. آدمی اپنی پراپرٹی کا غلام ہو جاتا ہے. تو دنیا کا مالک بنو، دنیا کے غلام مت بنو کہ ہر وقت اسی میں لگا ہوا ہے، ہر وقت اسی کے مطابق کام کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو. دنیا کا ہی فائدہ، دکان کا فائدہ، دکان کا کوئی دکان کا غلام ہے، کوئی مکان کا غلام ہے. صبح سے شام تک دکان 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 اسی میں لگا ہے، گویا کہ اس کا کوئی رب ہے جس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، اسی کو سنوار رہا ہے. اور کوئی مکان والا ہے، خواتین بھی بعض اوقات یہ دیوار ایسی ہونا چاہیے، لیپا پوتی، یہ وہ فرشا پوچی جو بھی ہے، ٹھیک ہے ایک حد ہے اس کی بھی، لیکن وہ ایک دم چکا چک ہونا چاہیے. اور نمازیں، روزے، تلاوت، ذکر، اخلاق، بچوں کی تربیت، شوہر کے حقوق زیرو، گھر ایک دم اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. اسی میں پوری صلاحیت لگی. کیوں؟ پڑوسی اگر باہر کے دوسرے ادھر ادھر کے لوگ آئیں گے، کیا گھر ہے ان کا، زبردست ہو گیا. یہ چھوڑ کے جانا ہے نا، آپ رکھو اس کو صاف، آپ بہت اچھے سے اچھا بناؤ، لیکن وہ آبسیشن نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کا جنون نہیں ہونا چاہیے.
زندگی کا مقصد وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی زندگی کا مقصد آخرت ہے, آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے, آپ کا اصل گھر جنت والا ہے. ساری محنت یہی کریں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ساری محنت اسی پر لگ رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے قرآن کریم میں ہم کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانے پینے کی گنجائش رکھی, لیکن حد پار مت کرو. اور کون ہے جس نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے؟ کوئی نہیں کیا ہے, اللہ نے نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے اور آخرت میں بھی ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ جائز ہیں. بلکہ آخرت میں تو خاص ایمان والوں ہی کے لیے یہ ہوگا. وقت ہو گیا ہے. اذان کے لیے باقی ہے, نماز کے لیے؟ نماز کے لیے 15 منٹ. ہاں 8 کی جماعت. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ مزید اس سلسلے میں کہ کیسے اسلام اپنی ذات کے, بندوں کے اور اپنے مالک اللہ رب العالمین کے حقوق کی رعایت انسان کو سکھاتا ہے, آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.